شب برات کی رات 4 رکعت نوافل ضرور پڑھے۔ اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس نماز کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ یہ نماز پڑھنے پر بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ اس نماز کے بارے میں جاننے سے پہلے میں آپ کو شب برات کی رات کی فضیلت کے بارے میں بتاتا چلوں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات کی رات اللہ تبارک و تعالی ہزاروں بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو قلب کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں بنو قلب ایک قبیلہ تھا جن کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی شب برات کی رات اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور ایک احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کی رات اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور رات بھر اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے رزق کا سوال کرے اور میں اسے رزق عطا کر دوں؟ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے صحت عافیت مانگے، میں اس کی بیماری کو ختم کر کے اسے صحت اور عافیت دے دوں؟ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی مغرب کی نماز سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے تک اعلان کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اب میں آپ کو اس نماز کے بارے میں بتاتا ہوں جو ہمیں شب برات کی رات 4 رکعت پڑھنی ہے۔ نماز کا وقت مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہے، یعنی جس وقت میں ہم نوافل کی نماز پڑھتے ہیں اسی وقت یہ نماز بھی ہم کو پڑھنا ہے۔ یہ نماز پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس احادیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان، کیا میں آپ کو ایک ایسی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اگر آپ یہ نماز کو پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، چاہے آپ کے چھوٹے گناہ ہو چاہے بڑے گناہ ہو، چاہے آپ نے چھپ کر کیے ہو یا پھر آپ نے کھلا کیے ہو، وہ گناہ جو آپ نے غلطی سے کیے ہو یا پھر وہ گناہ جو آپ نے جان بوجھ کر کیے ہو، اس نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جو سارے گناہوں سے پاک ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بندے پر خاص رحمت ہوگی۔ سب سے پہلے نماز کی نیت کرے۔ نیت یوں کرے، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز، خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اس کے بعد ہم تکبیر کہہ کر اللہ اکبر اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا ہے اور زیر ناف باندھنا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ جب ہمارا ثنا مکمل ہو جائے گا تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ ہم کو یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تسبیح کو ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر کوئی ضم سورہ پڑھنا ہے۔ ضم سورہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ ہم کو پھر سے یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب 10 مرتبہ ہم یہ تسبیح کو پڑھیں گے اس کے بعد پھر ہم رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھیں گے۔ رکوع کی تسبیح پڑھ کر پھر سے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر ہم رکوع سے اٹھ کر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد کی تسبیح پڑھیں گے، ربنا لک الحمد۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے
پھر سے 10 مرتبہ ہم کو یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر ہم سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیح پڑھیں گے۔ اب سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر سے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم ایک سجدہ کر کے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے دونوں سجدوں کے درمیان۔ پھر یہاں پر دونوں سجدوں کے درمیان کی تسبیح پڑھیں گے، رب اغفر لی رب اغفر لی۔ پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے پھر سے ہم 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر ہم دوسرے سجدے میں جائیں گے، دوسرے سجدے میں جانے کے بعد ہم سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد پھر سے یہی تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب ہماری یہ تسبیح 10 مرتبہ پوری ہو جائے گی تو اب حساب لگائیے کہ ایک رکعت میں ہم نے 75 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھا، یعنی ہر رکعت میں 75 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے تو 4 رکعت کی تسبیح کی کل تعداد 300 مرتبہ ہو جائے گی، یعنی 4 رکعت میں اس تسبیح کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب ہماری سجدے کے بعد کی تسبیح ہو جائے گی اور ہم یہ 10 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں گے تو دوسری رکعت کے لیے تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ اب کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے پھر سے اسی تسبیح کو ہم 15 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تسبیح کو ہم سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے دوسری رکعت میں 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر ضم سورہ پڑھیں گے۔ اب رکوع میں جانے سے پہلے اس تسبیح کو پھر سے 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سے اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہونے کے بعد کی تسبیح پڑھیں گے، پھر سے اس تسبیح کو ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، پھر اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ایک سجدہ کر کے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے، دونوں سجدوں کے درمیان کی تسبیح پڑھیں گے، اور اس کے بعد دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائیں گے اور پھر دوسرے سجدے میں جا کر جو ہے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سے اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے 2 رکعت ہماری مکمل ہو گئی۔ قاعدہ آخرہ میں بیٹھ کر جو ہے تشہد کی مقدار میں بیٹھ کر جو ہے ہم التحیات پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے جب ہمارا تحیات مکمل ہو جائے گا پھر تکبیر کہتے ہوئے ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے پھر ہم 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس تسبیح کو جو ہے ہم سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے تیسری رکعت میں 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورہ پڑھیں گے۔ اب رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، پھر 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہونے کے بعد کی تسبیح پڑھیں گے اور پھر سے اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اب سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، پھر سے اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ ایک سجدہ کر کے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے اور تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر سے یہی تسبیح کو ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے اور سجدے کی تسبیح مکمل ہونے کے بعد اس تسبیح کو پھر سے ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اب ہماری 3 رکعت مکمل ہو چکی ہیں۔ چوتھی رکعت کے لیے ہم تکبیر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے اور سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس تسبیح کو ہم 15 مرتبہ پڑھیں گے۔
اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورہ پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، پھر اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہونے کے بعد کی تسبیح پڑھیں گے اور اس کے بعد اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اب سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سجدے کی تسبیح مکمل ہونے کے بعد اس تسبیح کو پھر سے ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ ایک سجدہ کر کے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے، دونوں سجدوں کے درمیان کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر سے یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سے یہی تسبیح ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اب ہماری 300 مرتبہ تسبیح مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہم تکبیر کہتے ہوئے قاعدہ آخرہ میں بیٹھنے کے لیے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے، اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے، اور پھر جب ہمارا دعائے معصورہ مکمل ہو جائے گا تو دونوں جانب سلام پھیر کر ہم نماز کو مکمل کر لیں گے۔ اس طریقے سے ہماری صلاۃ التسبیح کی نماز مکمل ہو جائے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نماز پڑھنے کے بعد جو اجر و ثواب کے بارے میں ہم کو بتایا ہے، انشاءاللہ وہ ضرور ہم کو حاصل ہو جائے گا۔ ہمارے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔ تو اس نماز کو شب برات کی رات ضرور پڑھے، خود بھی پڑھے، اپنے بچوں کو، اہل و عیال کو، گھر والوں کو، دوست احباب کو یہ نماز پڑھنے کے بارے میں ضرور کہے، یہ نماز پڑھنے کے لیے ضرور کہے۔ انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ہمت افزائی کے لیے اسے ایک لائک کرے، اور ساتھ ہی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبائے، تاکہ میری اسی طرح کی ویڈیو آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچتی رہے، اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کرے، تاکہ وہ بھی شب برات کی رات اس نماز کو پڑھ کر اپنے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاف کرا سکے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔